السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں لا ان دا لائف. آرڈر 17 رول 3 کیا ہے؟ آرڈر 17 رول 3 کا استعمال کرتے ہوئے عدالت کیا حکم دے سکتی ہے، کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک تازہ ترین ججمنٹ کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ آرڈر 17 رول 3 اپلائی کرنے کے لیے کون سی 6 لازمی شرائط کا ہونا ضروری ہے. ویورز، آرڈر 17 رول 3 قانون بنانے والے لوگوں نے، لیجسلیچرز نے سول پروسیجر کوڈ ضابطہ دیوانی میں یہ ایک آرڈر 17 رول 3 ڈال دیا. آرڈر 17 بیسیکلی ایڈجرمنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. تاریخ لینا، التوا کی تاریخ لینا، ریکویسٹ کرنا عدالت سے. اب آرڈر 17 رول 3، جب کوئی شخص، کوئی فریق مقدمہ کسی خاص مقصد کے لیے عدالت سے تاریخ لیتا ہے، کسی خاص کام کے کرنے کے لیے، جس طرح فرض کریں شہادت ہے، شہادت پیش کرنی تھی کسی فریق نے لیکن وہ نہیں پیش کر پایا، اور اس نے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے مہلت دی جائے، شہادت میں دوسری تاریخ پر پیش کروں گا. اب یہاں پر عدالت اگر اسے موقع دیتی ہے دوسری تاریخ پر شہادت پیش کرنے کا، لیکن دوسری تاریخ پر پھر وہ نہیں پیش کر پاتا، تو پھر اس وقت عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ ضابطۂ دیوانی کے آرڈر 17 رول 3 کا استعمال کرے. اب آرڈر 17 رول 3 کا استعمال کرنے کے لیے عدالت نے 6 باتوں کو، 6 لازمی شرائط کو دیکھنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی تازہ ترین ججمنٹ میں یہ 6 ہدایات جاری کی ہیں، یہ 6 لازمی شرائط جاری کی ہیں یا بیان کی ہیں نیچے والی عدالتوں کی مدد کے لیے یا ان کو سمت دکھانے کے لیے. اب سپریم کورٹ اس نتیجے پر کیوں پہنچی؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اکثر عدالتیں آرڈر 17 رول 3 کا اطلاق کر دیتی تھیں، اپلائی کر دیتی تھیں یہ کسی مقدمے میں، لیکن جو لازمی شرط ہوتی تھی اس پروویژن کو اپلائی کرنے کے لیے وہ عدالتیں پوری نہیں کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ سے بعض اوقات کیس ریمانڈ ہو کے آ جاتا تھا یا سپریم کورٹ سے ہو کے آ جاتا تھا. ایسی صورتحال میں یا ایسی صورت میں لوگوں کا بھی وقت ضائع ہوتا تھا اور عدالت کا بھی قیمتی وقت ضائع ہوتا تھا. اس وقت کے ضیاع کو بچانے کے لیے اور اسی طرح عدالت کو صحیح سمت دکھانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ تازہ ترین فیصلہ دیا. یہ کیس کا ٹائٹل تھا محمد اکرم بنام شفقت علی. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ عدالت کو آرڈر 17 رول 3 اپلائی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلی ڈیٹ پہ جو تاریخ لی گئی تھی التوا کی کسی خاص کام کے کرنے کے لیے، وہ اسی فریق کی ریکویسٹ پہ ہوئی تھی. یعنی ڈیفینڈنٹ فرض کریں شہادت پیش نہیں کر رہا ہے یا مدعی پیش نہیں کر رہا شہادت، مدعی نے عدالت سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے موقع دیا جائے، میں شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں، تو عدالت اس کی ریکویسٹ پہ سے موقع دے. دوسری شرط کہ اس وقت موقع دیتے ہوئے عدالت نے اسے 17(3) کا یعنی آرڈر 17 رول 3 کے تحت نوٹس بھی جاری کر دیا تھا کہ اگر نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ نے شہادت پیش نہ کی تو پھر آپ کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا، آپ کے خلاف آرڈر کیا جائے گا، آپ کا رائٹ کلوز کر دیا جائے گا، یہ نوٹس بھی دیا ہو. تیسری بات، جس فریق نے جس مقصد کے لیے تاریخ لی ہو اس مقصد کو پورا نہ کرے، یعنی جس مقصد کے لیے، جس کام کے کرنے کے لیے عدالت نے التوا دیا تھا، اگلی تاریخ پر وہ کام بھی وہ شخص نہیں کر پا رہا، وہ فریق مقدمہ نہیں کر پا رہا. چوتھی بات، اس تاریخ پر جس تاریخ کو وہ کام کرنے کا حکم تھا، یعنی شہادت پیش کرنے کا حکم تھا، شہادت نہیں کہ پیش کر سکا وہ فریق، چاہے وہ مدعی ہے یا چاہے وہ مدعلے ہے، لیکن وہ خود عدالت میں آیا ہوا ہے، عدالت میں پیش ہوا پھر، لیکن شہادت پیش نہیں کی. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا عدالت میں آنا بھی ضروری ہے. آرڈر 17 رول 3
اپلائی ہونے کے لیے اگر کوئی فریق عدالت میں پیش نہیں ہوا اس تاریخ پر جس تاریخ پر شہادت پیش کی جانی ضروری تھی اس کی اپنی ریکویسٹ پہ، تو ایسی صورت میں عدالت پھر آرڈر 17 رول 3 کا اطلاق نہیں کرے گی، اس کو اپلائی نہیں کرے گی۔ یہاں پہ کورٹ کوئی اور آرڈر کر سکتی ہے، مناسب جو بھی ہو، اگر اس کے خلاف ایکس پارٹی کرنا ہے ایکس پارٹی کر لے، یا مدعی مقدمہ ہے وہ نہیں پیش ہوا تو اس کا دعویٰ خارج کرنا ہے عدم پیروی خارج کر لے، لیکن آرڈر 17 رول 3 کا اطلاق نہیں کرے گی۔ پانچویں بات کہ عدالت کے ریکارڈ پر کوئی اتنا مناسب موافق مواد ہو کہ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے، فرض کریں ڈیفینڈنٹ نے شہادت نہیں دی، اس کو دینی چاہیے تھی، اس نے عدالت سے مہلت بھی مانگی تھی، لیکن اس کے باوجود ڈیفینڈنٹ نہیں پیش ہوا، اس نے شہادت نہیں دی عدالت میں، تو اب مدعی مقدمہ کی شہادت اور مدعی مقدمہ کے دعوے کو دیکھتے ہوئے عدالت اس کا دعویٰ ڈگری کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں عدالت نے دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے مناسب مواد، مناسب میٹیریل ہونا چاہیے۔ نمبر 6، اگر اس طرح کی صورتحال ہے، یہ جو میں نے کنڈیشنز بیان کی 5 یہ پوری ہو رہی ہیں، تو پھر عدالت کو فی الفور فیصلہ کر دینا چاہیے اس مقدمے کا، پھر عدالت مزید التوا نہ ڈالے، پھر عدالت مزید ٹائم نہ ضائع کرے، نہ اپنا اور نہ فریقین مقدمہ کا۔ یہ فیصلہ رپورٹ ہوا 2025 ایس سی ایم آر، پیج ہے اس کا 1032، اور پھر میں ٹائٹل بتا دیتا ہوں اس کا ٹائٹل تھا محمد اکرم بنام شفقت علی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آرڈر 17 رول 3 سی پی سی کو ڈسکس کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ کی روشنی میں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا مقدمات کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، یا ان وکلاء کے لیے جو قانون کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا جو عدالتوں میں پریکٹس کر رہے ہیں، خاص طور پر ینگ لائرز، ان کے لیے یہ آج کی ویڈیو زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچ سکے اور میری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔